السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ روزوں کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی کہ روزوں میں کون سے امور، کون سے کام جائز ہیں اور کون سے کام منع ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تواصل فقال انی لست کہیئتکم انما اطعمنی ربی وسقانی۔ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے اندر وصال کرنے سے منع فرمایا۔ وصال کا مطلب افطاری نہ کرنا، یعنی صبح آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطاری نہ کرنا اور اگلے دن سحری بھی نہ کرنا، اگلے دن شام کو جا کے افطاری کرنا۔ عام لفظوں میں کہہ لیں کہ 2 دن کا روزہ رکھنا، اسے کہتے ہیں وصال۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال سے منع فرمایا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، آپ بھی تو وصال کرتے ہیں، آپ 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انی لست کہیئتکم، میرا معاملہ تم جیسا نہیں ہے، انما اطعمنی ربی وسقانی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس حدیث میں 2 باتیں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم نے وصال نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے، آپ کو بدنی تقویت ملتی تھی، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی 37 دن عام ہوں گے۔ فرمایا کہ جس سال دجال آئے گا اس سال آسمان 1 قطرہ بھی بارش نہیں برسائے گا، زمین 1 دانہ بھی اناج نہیں اگائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اتنی سختی کا عالم ہوگا تو پھر اہل ایمان کس طرح گزارا کریں گے؟ آپ نے فرمایا 4 تسبیحات پہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ وہی تسبیحات کریں گے، اللہ ان کو بدنی قوت دے دے گا۔ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح اسی بات کو یہاں پہ کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کا ذکر کرنے سے بھی قوت مل جاتی تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلا پلا دیتا ہے، تم نے وصال نہیں کرنا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک اصول بھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اور ہو اور فعل اور ہو تو امت کے لیے قول ہے، امت نے قول پہ عمل کرنا ہے، فعل پہ نہیں۔ اس کی 1-2 مثالوں سے سمجھ لیں۔ جیسے بھی ایک یہ مثال ہے کہ آپ نے حکم کیا دیا کہ وصال نہیں کرنا اور آپ کا عمل کیا کہ آپ نے وصال کیا ہے، تو ہمارے لیے قول ہے کہ ہم نے وصال نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کا قول 4 شادیوں تک کا ہے، فعل آپ کا ذاتی عمل 11 شادیوں کا ہے، تو اگر بیاہ کے وقت ہے کہ پھر بھی 9 ہیں۔ تو اب ہمارے لیے آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کا یہاں پہ قول ہمارے لیے ہے۔ ایک اور مثال، نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا، میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفلی نماز نہ پڑھو۔ ہاں کوئی فرضی رہتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ خود ایک موقع پہ آپ نے پڑھے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت
اماں جو سلمہ فرماتی کہ میں نے پھر سوال کیا نبی علیہ السلام سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آپ تو پڑھ رہے تھے، آپ میں کہ میرے دو رہتے تھے ظہر کے بعد والے میں وہ پڑھ رہا تھا، اور نبی کا یہ عمل ہوتا ہے جب ایک مرتبہ شروع کر لے پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر آپ روز پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ جب بھی قول اور فعل میں مختلف اختلاف ہوگا ہم نے قول پہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ویسے عام لوگ تو 2 دن کا روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لوگ تو ایک دن کا بڑی مشکل رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی ہے جو اس طرح کے کام کرتی ہے، رہبانیت، اپنے آپ کو تکلیفیں دینا، سردیوں میں گیلی چادر پہن لینا، گرمیوں میں دھوپ میں جا کے بیٹھ جانا، کانٹوں پہ لیٹنا، تو اس طرح کی تکلیفیں دینا اور سمجھنا شاید اس سے بڑا اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکلیفیں نہیں دینا چاہتے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تو تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے 2 دن کا روزہ رکھنا یہ شرعی طور پہ صحیح نہیں۔ دوسری بات، دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی احدکم فشرب واکل فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اب یہ بھی ایک آسانی کی روایت، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بھول جائے اور بھول کے کھا لے یا پی لے تو وہ روزہ نہ توڑے اپنا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اپنے روزے کو پورا کر لے وہ، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا اس کو۔ تو بھول چوک کے جو بندہ کھا پی لے اس پہ بھی مواخذہ نہیں ہے، وہ بھی روزہ برقرار رہے گا۔ آخری بات اور آخری حدیث، وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصب علی رأسہ الماء للتبرد وہو صائم۔ جناب عامر بن ربیعہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے بذات خود نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ روزے کی حالت میں تھے اور اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ اسلام اپنے آپ کو تکلیفیں دینے کو نہیں کہتا کہ اپنے کو تکلیفیں دیتے رہو۔ آپ روزے، ویسے آج کل تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے روزوں میں اتنی گرمی ہے ہی نہیں ہے، لیکن پیچھے گزرے بھی ہیں گرمیوں میں روزے، پھر بھی ایک مسئلے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سر پہ پانی ڈال رہے تھے۔ تو گویا کہ اگر کسی بندے کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، طبیعت بگڑنا شروع ہو جائے، تو وہ نہا لے، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈال لے، ٹھنڈے پانی سے کلی کر لے، تو ایسی چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، ہاں بغیر کھائے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ